السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ایک نئی ویڈیو لے کر، جس میں انڈین فلمی ایکٹریس ششمیتا سنگھ قرآن پاک کی سورہ والعصر کی تلاوت کرتی ہوئے نظر آتی ہے، حالانکہ وہ ہندو ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس کے پیچھے کیا راز ہے، سنتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے۔ میں اس سورہ میں بہت بلیو کرتی ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ہر اس انسان کو جس میں صبر ہے بڑی طاقت ہوتی ہے، اسے زندگی میں جو چاہیے ملتا ہے۔ میری دل سے یہ دعا ہے آپ سب کے لیے کہ آپ کے دل میں جو خواہش ہو وہ صبر کے ساتھ پوری ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ العصر میں، سورہ نمبر 103 آیت نمبر 1 2 3، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آدمی خسارے میں ہے، انسان خسارے میں ہے، صرف وہ لوگ جو 4 چیزوں پر عمل کرتے ہیں، صرف یہ شخص خسارے میں نہیں ہے۔ سب سے پہلے ایمان، پھر عمل صالحات، اچھے اعمال، نمبر 3 وتواصوا بالحق، لوگوں کو حق کی طرف بلانا، دعوت دینا، غیر مسلم کو حق کی طرف بلانا اور اصلاح کرنا مسلمانوں کے ساتھ، نمبر 4 وتواصوا بالصبر، کہ لوگوں کو صبر کی طرف بلانا۔ اس سورے سے میں یہ پتہ لگتا ہے کہ کوئی بھی انسان کو جنت میں جانے کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت ہے کم از کم۔ ایک ہے ایمان، دوسرا اچھا اعمال، تیسرا ہے دعوت دینا، غیر مسلم کو اسلام کی طرف بلانا، اور چوتھا نمبر ہے لوگوں کو صبر کی طرف بلانا۔ اگر ان 4 میں سے ایک بھی چیز کی کمی ہے تو سورہ العصر کے حساب سے آپ جنت میں نہیں جائیں گے۔ آپ بہت اچھے مسلم ہوں گے، روز 5 وقت کی نماز پڑھتے ہوں گے، حج کے لیے گئے ہوں گے، زکوٰۃ دیتے ہوں گے، روزہ رکھتے ہوں گے، لیکن سورہ العصر کے حساب سے اگر آپ دعوت نہیں دیتے تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے۔ صرف دعوت دینا بھی کافی نہیں، 4 چیز ضروری ہے، ایمان، عمل صالحات، وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر۔ ان 4 میں سے ایک کی بھی کمی ہے تو سورہ العصر کے حساب سے آپ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اگر آپ دعوت نہیں کریں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے اور جنت میں ڈالنا چاہتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو کوئی بھی گناہ معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو کبھی بھی نہیں معاف کریں گے۔ تو شرک کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی بھی گناہ کو معاف کر سکتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اگر آپ دعوت نہیں دیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے اور جنت میں ڈالنا چاہتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن عام طور پہ اگر آپ کو جنت میں جانا ہے تو 4 چیز ضروری ہے، ایمان، عمل صالحات، وتواصوا بالحق، دعوت دینا، وتواصوا بالصبر، لوگوں کو سب کی طرف بلانا۔ میں آپ سے ایک کلیریفیکیشن چاہتا ہوں ریگارڈنگ سورہ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ یہ عالم انسانیت کے لیے ایک بہت تشویشناک سورہ ہے اور کنڈیشنل سورہ ہے۔ اس میں ہر انسان کو بہت زیادہ تشویش ہونا چاہیے whether he is fulfilling all the 4 conditions in this surah or not۔ اس میں اس کی تفسیر میں ابھی آپ نے فرمایا وتواصوا بالحق کے لیے آپ نے فرمایا کہ غیر ایمان والوں میں ایمان کی دعوت۔ بے شک یہ سچ ہے کہ لا الہ الا اللہ سب سے بڑا حق ہے، لیکن میں یہاں آپ سے یہ کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ among all the Muslims اتنی زیادہ تعداد الحمدللہ مسلمانوں کی ہے، لیکن وہ عامل الصالحات سے دور ہیں، اللہ کے احکامات سے دور ہیں۔ اگر ان کو اللہ کے ان احکامات پہ عامل الصالحات کی دعوت دی جائے تو whether this fulfill the condition of وتواصوا بالحق or not۔ بھائی کا سوال ہے کہ جو سورہ العصر میں جو تیسری کنڈیشن ہے وتواصوا بالحق، اگر ہم مسلمانوں کے درمیان ان کو حق کی طرف بلاتے، ان کا مطلب ہے اصلاح۔ دعویٰ کے معنی ہے
غیر مسلمانوں کو اسلام کی طرف دعوت دینا. دعوت کی معنی دونوں طریقے سے لیا جاتا ہے, غیر مسلم میں بھی بات کرنا, مسلم میں بھی بات کرنا. لیکن اگر ہم ایک اسپیسیفک خصوصاً لفظ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو جب ہم غیر مسلمانوں سے بات کرتے ہیں اسے کہتے ہیں عربی میں دعوت, اور جب مسلمانوں سے اسلام کی بات کرتے ہیں اسے کہتے ہیں اصلاح. اصلاح معنی مرمت کرنا, اس کو سدھارنا. تو اصلاح بھی کئی علماء نے کہا کہ یہ وتواصوا بالحق میں آ جاتا ہے. لیکن اگر ہم سیف رہنا چاہتے ہیں تو میری نظر میں اصلاح اور دعویٰ دونوں ضروری ہے. میں کیا کر رہا ہوں آج کی تاریخ میں؟ اصلاح بھی کر رہا ہوں, دعویٰ بھی کر رہا ہوں. غیر مسلم میں تو دعویٰ کر رہا ہوں, اکثر مسلمان ہیں اصلاح کر رہا ہوں. کل صبح ایک خصوصاً نشست ہے غیر مسلمانوں کے لیے, وہاں زیادہ دعویٰ کروں گا میں. تو دونوں کرنا امپورٹنٹ ہے, ضروری ہے. اصلاح بھی, مسلمانوں کو حق کی طرف بلانا جو بھٹک گئے ہیں, جو نام کے مسلمان ہیں, اور غیر مسلم میں بھی. لیکن اگر آپ سیف رہنا چاہتے ہیں تو میرے حساب سے دونوں کرنا ضروری ہے. تو ایک دم سیف ہے, اور جنت میں جانے کے لیے ہمیں جو بھی کر سکے کرنا ضروری ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ملک میں, سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2, الذی خلق الموت والحیات, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی اور موت دی تاکہ وہ جان سکے آپ لوگ میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے. تو یہ زندگی ہے, آخرت کے لیے امتحان ہے. تو اس امتحان میں ہمیں سفل ہونا بہت ضروری ہے. اسی لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے اوپر عمل کریں. ناظرین آپ سن رہے ہیں ڈاکٹر صاحب سے, تو سورہ والعصر کی جو تیسری بات ہے کہ لوگوں کو حق کی طرف دعوت دینا, اس کا قرآن پاک میں اور کئی جگہوں پر تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ یہ ایک ذمہ داری ہے ایمان والوں کی, اور ایک جگہ تو فرمایا کہ تم بہترین امت ہو, اور بہترین امت ہونے کی وجہ بتائی ہے کہ تم لوگوں کو حق کی طرف بلاتے ہو. تو دعوت کا کام یعنی لوگوں کو حق کی بات کہنا اور مسلمانوں کی اصلاح کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے, جیسا کہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں, سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں, اللہ تعالیٰ فرماتے کنتم خیر امت اخرجت للناس, اے مسلمانوں آپ سارے انسانیت میں سب سے بہترین امت ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا بڑا عہدہ دے رہے, اللہ از گیونگ اس اے بگ آنر, ایک بڑا عہدہ دے رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ساری انسانیت میں سب سے بہترین امہ ہے. جب بھی کوئی عہدہ دیا جاتا ہے, جب بھی کوئی آنر دیا جاتا ہے, اس کے ساتھ ذمہ داری ہونا لازم ہے. مثال کے طور پہ ایک اسکول میں ایک پرنسپل کا عہدہ, ایک پرنسپل کا آنر ایک ٹیچر سے زیادہ ہے. ایک ٹیچر کا آنر, ایک ٹیچر کا عہدہ ایک پیون کے عہدے سے زیادہ ہے. لیکن جب بھی عہدہ یا آنر دیا جاتا ہے اس کے ساتھ ذمہ داری ہونا لازم ہے. اسی طریقے سے ایک اسکول میں ایک پرنسپل کی ذمہ داری ایک ٹیچر سے زیادہ ہے, ایک ٹیچر کی ذمہ داری ایک پیون سے زیادہ ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو سارے انسانیت میں سب سے بہترین امت قرار دیا ہے, ہمارے لیے کوئی بھی ذمہ داری نہیں؟ جب اتنا اونچا عہدہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہے قرآن مجید میں, ہمارے لیے ذمہ داری ہونا لازم ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذمہ داری کا ذکر اسی آیت میں کرتے ہیں. سورہ ال عمران کی سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ فرماتے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں. وتؤمنون باللہ, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان اس سارے انسانیت میں, سارے جہاں میں سب سے بہترین امت ہے, کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. اگر ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلاتے ہیں اور برائی سے نہیں روکتے ہیں تو ہم خیر امہ کہنے کے لائق ہی نہیں ہیں, ہم مسلمان کہنے کے لائق ہی نہیں ہیں. ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اسلام کی دعوت غیروں تک پہنچائے, ان کو حق کی طرف بلائے اور برائی سے روکے. بالکل. اور کوئی بھی انسان کو جنت میں جانے کے لیے جو ایک چیز کی ضرورت ہے باقی چیزوں کے علاوہ, وہ ہے
दावा, गैर मुसलमानों को दावत देना। इसीलिए आज के हालात देखकर मेरे नज़रिए में सबसे बड़ा जिहाद है कि नफ्स के खिलाफ शैतान जो भड़काता है, और जो गैर मुस्लिम के जहन में जो इस्लाम के मुताल्लिक गलत फहमियाँ हैं उसे दूर करना हमारा फ़र्ज़ है। वो एक बड़ा जिहाद है।